سید ابرار کا آج ہے 40واں، سید ابرار کا آج ہے 40واں، زہرا کے دلدار کا آج ہے 40واں، زہرا کے دلدار کا آج ہے 40واں۔ گورو کفن لاش کو جس کی میسر نہیں، گورو کفن لاش کو جس کی میسر نہیں، اس تن ناچار کا آج ہے 40واں، سید ابرار کا آج ہے 40واں۔ لاش پر جس کو نہیں رونے کو باقی رہا، لاش پر جس کو نہیں رونے کو باقی رہا، بے کس و بے یار کا آج ہے 40واں، سید ابرار کا آج ہے 40واں، زہرا کے دلدار کا آج ہے 40واں۔ مر گئے عباس بھی اپنے کٹا دونوں ہاتھ، مر گئے عباس بھی اپنے کٹا دونوں ہاتھ، شیخ علمدار کا آج ہے 40واں، شیخ علمدار کا آج ہے 40واں، سید ابرار کا آج ہے 40واں، زہرا کے دلدار کا آج ہے 40واں۔ تیر سے مارا گیا اصغر معصوم تک، تیر سے مارا گیا اصغر معصوم تک، اس ماہ انوار کا آج ہے 40واں، سید ابرار کا آج ہے 40واں، زہرا کے دلدار کا آج ہے 40واں۔ نسل امامت کا گل اکبر غازی ہوا، نسل امامت کا گل اکبر غازی ہوا، اس گل گلزار کا آج ہے 40واں، سید ابرار کا آج ہے 40واں، سید ابرار کا آج ہے 40واں۔ تیر سے مارا گیا اصغر معصوم تک، تیر سے مارا گیا اصغر معصوم تک، اس ماہ انوار کا آج ہے 40واں، سید ابرار کا آج ہے 40واں، سید ابرار کا آج ہے 40واں۔ آپ بھی مارے گئے ساتھی بھی مارے گئے، آپ بھی مارے گئے ساتھی بھی مارے گئے، لشکر و سردار کا آج ہے 40واں، سید ابرار کا آج ہے 40واں، زہرا کے دلدار کا آج ہے 40واں۔ نو کے سینہ پر چڑھا سر شاہ مظلوم کا، نو کے سینہ پر چڑھا سر شاہ مظلوم کا، کشتہ تلوار کا آج ہے 40واں، سید ابرار کا آج ہے 40واں، زہرا کے دلدار کا آج ہے 40واں۔ لاش پہ جس کی کھڑی فاطمہ کرتی ہے بین، لاش پہ جس کی کھڑی فاطمہ کرتی ہے بین، اس میرے دلدار کا آج ہے 40واں، سید ابرار کا آج ہے 40واں، زہرا کے دلدار کا آج ہے 40واں۔
ہو گئے 40 دن مارے گئے ہے حسین، ہو گئے 40 دن مارے گئے ہے حسین، عاشق غفار کا آج ہے 40واں، سید ابرار کا آج ہے 40واں، زہرا کے دلدار کا آج ہے 40واں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد مرحومہ آمنہ بنت حاجی نتھو بھائی، بندے علی بھائی، کرم علی بھائی اور پریم جی، جعفری، مقادم، کھوجا اور پٹیل فیملی کے تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں، ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھ کر۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم سامعین کرام، قبل اس کے کہ آیے کریمہ کے ذیل میں اپنی معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ بتانا مناسب ہے کہ ہم نے اس اشرے کا عنوان رکھا ہے صحیفہ سجادیہ اور اصول بندگی. انشاءاللہ 10 دن اس عنوان کے مطابق گفتگو کی جائے گی. صحیفہ سجادیہ میں کن کن باتوں کی طرف ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے. لیکن آج کی مجلس چونکہ روز اربعین گزرا ہے اور اب یہ رات آئی ہے 21ویں سفر کے، لہٰذا آج کی گفتگو اربعین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حوالے سے کی جائے گی. قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں قرآن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اس طرح بیان کر رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے میرے نبی، آپ ہر ایک سے پیار کرتے ہیں، آپ بشریت سے محبت کرتے ہیں، آپ انسانیت کا درد رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رحمت آپ کے شامل حال ہے. اے میرے حبیب، آپ کی زبان طیب و طاہر ہے اور آپ کا قلب پاک و پاکیزہ ہے. اگر آپ زبان کے طیب و طاہر نہ ہوتے اور آپ کا قلب پاک و پاکیزہ نہ ہوتا تو لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے. قرآن کریم نے مختصر الفاظ میں نبی گرامی کی
اس طرح سے تعریف کی ہے کہ ہمارے نبی کا قلب پاک و پاکیزہ ہے اور ہمارے نبی کی زبان طیب و طاہر ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جنہوں نے ارشاد فرمایا ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی فضیلتوں کو عام کر سکوں، یہ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ ہمارے یہ نبی مکہ مکرمہ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ بس ہمارے نبی کی ولادت 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل ہے۔ مکے میں پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد 40 سال کا جب وقت گزرا ہے اور ہمارے نبی 40 سال کے ہوئے تو ہمارے نبی مبعوث برسالت ہوئے، یعنی قرآن کریم آپ پر اترا اور نبی گرامی کو یہ حکم ہوا کہ اب یہ دین لوگوں تک پہنچا دیں، اسی کو کہا جاتا ہے بعثت۔ اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد پھر 13 سال اور مکے میں رہے۔ بس سن 1 عام الفیل کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ جب 40 سال کے ہوئے اللہ کے نبی تو قرآن کریم اترا اور قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے میرے نبی پڑھیے اس خدا کے نام سے جس نے پیدا کیا، وہ خدا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، وہ خدا جو مکرم ہے، وہ خدا جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے، وہ خدا جس نے انسان کو وہ باتیں بتائی ہیں جو وہ نہیں جان سکتا تھا۔ یہ قرآن کریم کی آیت اتری تھی جب اللہ کے نبی 40 سال کے ہوئے اور اس کے بعد 13 سال اور مکہ مکرمہ میں رہے۔ جب اللہ کے نبی 53 سال کے ہو گئے تو مدینے سے کچھ لوگ گئے اور جانے کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی کہ اللہ کے نبی آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیے۔ تو پیغمبر پاک نے بعثت کا 13واں سال مکمل ہوا اور اس کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں قرآن کے نازل ہونے کے بعد جب 13 سال کی زندگی اور گزار لی تو پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اسی بات کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہجری سن شروع ہو جاتا ہے۔ ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کا تیسرا سال۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مدینہ منورہ نبی گرامی کی ہجرت گاہ ہے، جہاں وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور پھر یہاں سے اسلام پھیلا ہے۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر ہے، تیسرے سال جنگ احد ہے، ایسے ہی 5ویں سال جنگ خندق ہے۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے اللہ کے نبی اور ہجرت کے چوتھے سال، توجہ کریے گا، مدینہ منورہ میں 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے اور 11 ہجری 28 سفر کو، سن 11 ہجری 28 سفر کو نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے مدینہ منورہ میں۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے سن 4 ہجری 3 شعبان کو۔ 3 شعبان سن 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے اور نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے 28 سفر سن 11 ہجری۔ اب زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ سن 60 ہجری آ گیا
सन 60 हिजरी, यहाँ नबी गिरामी की शहादत है सन 11 हिजरी में और सन 60 हिजरी, तकरीबन 50 साल का गैप है। जब ये सन 60 हिजरी आया तो सन 60 हिजरी में अमीर शाम मुआविया का इंतकाल हो जाता है और उसकी जगह के ऊपर यजीद आता है। यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बैयत का मुतालिबा करता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकार बैयत करके मदीने से निकल जाते हैं। सन 60 हिजरी में 28 रजब सन 60 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना छोड़ दिया। जब इमाम आली मकाम मदीना छोड़ रहे थे तो बनी हाशिम में से औलाद हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से अक्सर मर्द को अपने साथ लेकर गए, लेकिन औलाद अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से 2 लोग मदीने में रहे, एक मोहम्मद हनफिया हैं और एक जनाब अब्दुल्ला हैं। बाकी औलाद अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मर्दों में सब गए, लेकिन औलाद अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से खवातीन में कुछ रह गईं, जिसमें से एक जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील की बहन है जिसे उम्मे लुकमान कहा जाता है। ये जनाबे अकील इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हैं उम्मे लुकमान। इसी तरीके से दीगर औलाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम में से दीगर खवातीन मदीने में मौजूद हैं। अब तवज्जो करने की ज़रूरत है, सन 60 हिजरी 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना छोड़ दिया। अब बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र के पहले ज़ायर हैं, जो 40 को चेहलुम के दिन कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर पहुंचे हैं, किस तरह से कैसे बाखबर हुए, किस तरह से इतनी जल्दी खबर मिली जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को कि मदीने से चले और फिर 40 के दिन कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे पहुंच जाएं। तवज्जो करने की ज़रूरत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कारवां रवां है, मक्के मुकर्रमा पहुंचा। मक्के मुकर्रमा से जब जिंदगी गुजार रहे थे मक्के मुकर्रमा में, तो वहां के ऊपर कूफे वालों के खत आ गए, जिसके नतीजे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कूफे की तरफ निकलने का इरादा किया, कूफे की तरफ रवाना हुए। मगर फिर रास्ते में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो सारे मसाइल आपके पेश नज़र, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो रास्ता इख्तियार किया जो करबला को पहुंचा है। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुंच गए थे। 10 मुहर्रम को सारे कुर्बानियों के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जान का नजराना राह खुदा में पेश कर दिया। मुहर्रम की 11 तारीख वो थी जब उमर साद ने अपने कुश्तहाए नजिस को दफन कर दिया और ये तय पाया कि अहले हरम को असीर करके कूफा ले जाया जाए। जब अहले हरम को मुहर्रम की 11 तारीख को असीर किया गया तो अहले हरम ने कहा कि मां मरर तुम बिना इल्ला अला मिस्राइल हुसैन, देखो हमें वहां से गुजारो जहां कत्लगाह है, जहां पे हमारे शुहदा का लाशा पड़ा हुआ है, ताकि हम अपने शुहदा से आखिरी खुदा हाफिज कर लें। इस बात को दरखास्त को कबूल किया गया। अहले हरम ने अपने आप को ऊँटों की पुश्तों से गिराकर शुहदा की लाशों को विदा कहा। उसके बाद तवज्जो करने की जरूरत है, फिर 12 मुहर्रम की सुबह को उलमा ने लिखा है कि दिन को सूरज को निकले हुए 2 घंटे हो रहे थे जब हुसैन का लुटा हुआ काफिला बाजारे कूफा में पहुंच गया।
اور 12 محرم کو زوال سے پہلے پہلے، ظہر سے پہلے پہلے اسرا اہل بیت کا یہ قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا، جہاں کے اوپر علی کی بیٹی زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے خطبے دیے ہیں۔ اور جب اہل حرم کا یہ قافلہ ابن زیاد کے پاس پہنچا ہے اور ابن زیاد نے جو بھی واقعات پیش آئے اور اس کے بعد انہیں زندان میں رکھا گیا، تو جب امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے لیے روانہ کیا، وہیں کے اوپر عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی کو ابن زیاد نے بلایا۔ غور طلب باتیں کہ کس طریقے سے مدینے سے جابر ابن عبداللہ انصاری نکلے۔ عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی کو ابن زیاد نے بلایا، اور بلانے کے بعد ابن زیاد عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی سے کہتا ہے کہ تم مدینہ جاؤ اور مدینے میں جا کر قتل حسین کی خوشخبری اہل مدینہ کو بتا دو۔ آپ توجہ کریں، جو رسول اللہ کا شہر، جو شہر یعنی شہر مدینہ رسول اللہ کی ہجرت گاہ ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، جو سید الشہداء کا وطن ہے، وہاں کے اوپر ابن زیاد کہتا ہے عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی سے کہ تم جا کر قتل حسین کی خوشخبری مدینے میں پہنچا دو، یعنی بڑی خوشی کی خبر ہے کہ حسین قتل کر دیے گئے۔ یہ بات نہیں کہی جا رہی تھی کہ یہ بات پہنچا دو کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، نہیں عزیزان محترم، کہا یہ جا رہا تھا کہ قتل حسین کی خوشخبری اہل مدینہ کو بتا دو۔ عبد الملک بن ابی الحارث سلمی تیار نہیں ہوا، اس لیے کہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، فرزند رسول کے قتل کو بعنوان خوشخبری مدینے والوں کے لیے پیش کرنا جرأت نہیں، لیکن شہادت حسین علیہ السلام کے بعد یہ ابن زیاد اور زیادہ جسور ہو گیا تھا، لوگوں کے اندر خوف طاری تھا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ کوئی چارہ نہیں ہے اور تم ہی کو قتل حسین کی خوشخبری مدینے میں لے جانا ہے، اور خبردار تم سے پہلے اہل مدینہ کو یہ خبر نہیں پہنچنا چاہیے، اور اگر خبر پہنچ گئی تم سے پہلے تو خیر نہیں ہے۔ یہاں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن زیاد عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی کو پیسے دیتا ہے، اونٹ اس کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور ابن زیاد عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی سے کہتا ہے کہ یہ اونٹ لو اور یہ پیسے لو، دیکھو اگر یہ اونٹ راستہ طے کرتے کرتے رک جائے تو اس اونٹ کو چھوڑ دینا، دوسرا اونٹ خریدنا اور تیزی کے ساتھ جا کر حسین کے قتل کی خوشخبری مدینے میں بتا دو۔ اب یہاں پہ رک کے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریے گا۔ ابھی شہادت حسین کا تیسرا چوتھا دن ہے اور ابن زیاد یہ کوشش کر رہا ہے کہ جلدی سے حسین کی شہادت کی خبر مدینے میں پہنچ جائے۔ یہ تو اپنے فتح کے نشے میں مست تھا، لیکن آپ انصاف سے بتائیے، یہ بتائیے جتنا واضح طریقے سے، جتنا روشن طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی تاریخ لکھی جائے گی، اس میں فائدہ کس کا ہے اور نقصان کس کا ہے؟ یاد رکھیے گا، جتنا واضح اور روشن طریقے سے حسین کی شہادت کی داستان تاریخ کے اوراق میں محفوظ کی جائیں گی نا، اتنا ہی زیادہ یہ بنی امیہ کی رسوائی کا سبب ہوگا، ابن زیاد کی رسوائی کا سبب ہوگا، ہاں، اور اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا سید الشہداء کو جتنا زیادہ واضح لفظوں میں شہادت کو لکھا جائے۔ نقصان کب ہوتا؟ جب دشمن کی خباثتیں چھپ جاتی، جب ابن زیاد کی کثافتیں چھپ جاتی، تب کہا جا سکتا تھا سید الشہداء کو نقصان نہیں، لیکن اس میں تو سید الشہداء ہی کا فائدہ ہے کہ دشمن اور ابن زیاد اور بنی امیہ کی کثافتیں جتنا واضح طریقے سے لکھی جائیں۔ انہوں نے سید الشہداء کے لاشے کو بے گور و کفن چھوڑا تھا، انہوں نے سید الشہداء کے لاشے کے اوپر نماز نہیں پڑھی، دفن نہیں کرنے دیا، غسل و کفن نہیں دیا گیا، اور فرزند رسول کو تکبیر کہہ کے قتل کر دیا گیا۔
یہ کثافتیں جتنے واضح الفاظ میں لکھی جائیں گی نا اتنے ہی زیادہ بنی امیہ کی رسوائی کا سبب بنے گا. مگر یہ کہاں سمجھ رہے تھے؟ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودی ہے، انہی میں سے ایک ابن زیاد ہے. یہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ تاریخ میں اس کی کثافتیں کتنے واضح لفظوں میں لکھی جائیں گی اور کتنا یہ انسانیت کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگا، اور کس طریقے سے دنیا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا احترام کرے گی اور کس عظمت سے ان کو یاد کیا جائے گا، یہ اسے پتہ نہیں تھا. اسی لیے عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی کو اس نے بھیجا. عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی چلے مدینے کے لیے روانہ ہوئے. اب جب مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ کو تو اس بات کا انتظار تھا ہی کہ اہل حرم کو لے کر سید الشہداء نکلے تھے. آخر عراق میں ہوا کیا؟ جب عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی مدینے میں پہنچا ہے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک قریشی انسان کی ان کے اوپر نظر پڑی اور دیکھا کہ ایک عراق سے ایک پیک آیا ہوا ہے، ایک قاصد آیا ہوا ہے، حتماً یہ کوئی خبر لے کر آیا ہوگا. اب یہ قریشی انسان عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ واقعہ کیا ہوا. مطلب یہ تھا کہ اس وقت اقتدار کے اوپر کون ہے اور امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ کیا ہوا. تو عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی نے یہ کہا الخبر عند الامیر. اس وقت جو مدینے کا گورنر تھا وہ عمرو بن سعید بن عاص تھا. یہ عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی کہتا ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی مسئلہ پیش آیا ہے وہ خبر امیر کے پاس جا کر بتائی جائے گی، یعنی عمرو بن سعید بن عاص کو جا کر بتاؤں گا. پھر جو مدینے کا گورنر ہے اس کے دربار سے اہل مدینہ کو خبر دی جائے گی. اب ذرا یہیں کے اوپر توجہ کریے گا. اس قریشی انسان کے جواب میں عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی نے کہا الخبر عند الامیر. جو بھی مسئلہ پیش آیا ہے اس کی خبر امیر کو جا کر بتاؤں گا، پھر امیر کے دربار سے اہل مدینہ کو خبر دی جائے گی. توجہ کرنے کی بات ہے اس کا یہ جواب تھا. اس قریشی انسان نے دیکھا کہ یہ عمرو بن سعید بن عاص یہ خود بنی امیہ کا ایک انسان، یہ خود اموی گھرانے سے ہے اور یزید کا بیٹھایا ہوا گورنر ہے، اور یہ آنے والا عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی کہہ رہا ہے کہ خبر جو ہے امیر کے پاس ہے. لہذا وہ سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام کو سیاست سے جدا کر دیا گیا، اقتدار سے جدا کر دیا گیا، آل ابی سفیان اقتدار پر ہیں اور سید الشہداء کو قتل کر دیا گیا. ابھی اس نے یہ کہا بھی نہیں تھا کہ یہ قریشی انسان بلند آواز سے کہتا ہے کہ قتل الحسین ابن علی، حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. یہ مدینے میں کہا ہے. توجہ کرتے جائیے گا عزیزان محترم، مدینے میں کہا ہے جہاں کے اوپر صحابی نبی گرامی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری زندگی گزار رہے تھے. اس نے کہا قتل الحسین ابن علی علیہ السلام، حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی مدینے کے گورنر کے پاس یعنی عمرو بن سعید بن عاص کے پاس جاتا ہے. جب وہ پہنچا ہے عمرو بن سعید بن عاص کے پاس تو اس وقت تک عمرو بن سعید بن عاص یعنی مدینے کے گورنر کو بھی یہ مسئلہ پتہ نہ تھا. فوراً پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کربلا میں کیا ہوا، مسئلہ کیا ہوا، واقعہ کیا ہوا. تو عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی کہتا ہے کہ ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو امیر کو بہت خوش کر دے گی. امیر کہتا ہے کہ اچھا خبر کیا؟ کہا خبر یہ بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا. یہ کہنا تھا کہ عمرو بن سعید بن عاص اتنا خوش ہوا کہ پھولے نہیں سما رہا تھا. پھر وہ کہتا ہے عمرو بن سعید بن عاص اس سے عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی سے کہتا ہے کہ جا کر مدینے میں اہل مدینہ کو یہ خبر کر دو کہ بڑی خوشی کی خبر ہے حسین قتل کر دیے گئے. یہاں پہ رک کر اس بات کو غور کریے گا، ابھی بھی مدینے میں بنی ہاشم میں بھی وہ بھی اولاد ابو طالب علیہ السلام سے مردوں میں دو لوگ ہیں، محمد حنفیہ ہیں اور جناب عبداللہ ابن جعفر ہیں، اور خواتین میں جناب ابو طالب علیہ السلام
کی اولاد میں سے کئی ہیں، جن میں سے ایک ام لقمان ہے، ایک رملہ ہے، ایک ام ہانی ہے، یہ ساری لوگ یہاں کے اوپر مدینہ میں موجود ہیں۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عمرو بن سعید مدینے کے گورنر نے کہا کہ جاؤ مدینے میں جا کر یہ خبر کر دو کہ بڑی خوشی کی خبر ہے، حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ آ کر مدینے میں خبر کرتا ہے۔ جب مدینے میں خبر کیا اور بنی ہاشم کے گھروں میں یہ خبر پہنچی ہے نا، تو اب یہ خود نقل کرتا ہے کہ بنی ہاشم کے گھروں سے رونے کی، گریو بکا کی، نالو شیون کی آواز اس طرح سے آ رہی تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح سے نالو شیون اور گریو بکا کی آواز نہیں سنی تھی۔ یہ عبد الملک ابن ابی الحارث سلمی کے بیان ہے۔ اور خبر دینے کے بعد پھر اسی مدینے کے گورنر کے پاس پہنچ کر جب اس نے نقل کیا کہ میری خبر کے بعد بنی ہاشم کے گھروں سے اس طرح سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا رونا نہ سنا تھا، تو مدینے کا گورنر کہتا ہے کہ یہ بنی ہاشم کا آج کا ماتم یہ بدلہ ہے اس ماتم کا جو بنی امیہ کی عورتیں قتل عثمان پر روئی تھیں۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بنی امیہ کی عورتیں قتل عثمان پر روئی تھی نا، یہ آج کا بنی ہاشم کی عورتوں کا ماتم یہ اس ماتم کا بدلہ ہے جو بنی امیہ کی عورتیں قتل عثمان پر روئی تھیں۔ اتنی بات اس نے کہی مدینے کے گورنر نے۔ اب پھر خود مدینے کا گورنر اپنے محل سے نکل کر آتا ہے روضہ رسول پر۔ آپ دیکھیے، یہ مسلمان کہہ رہا تھا اپنے کو، یہ انسان، یہ لوگ اپنے کو کلمہ گوئے نبی گرامی کہہ رہے تھے، نبی گرامی، خود روضہ رسول پر آ جاتا ہے یہی مدینے کا گورنر عمرو بن سعید بن عاص، اور روضہ رسول پر آنے کے بعد لوگوں کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ خوشخبری کے طور کے اوپر سید الشہداء کے قتل کی خبر اہل مدینہ کو بتاتا ہے۔ اب جب یہ روضہ رسول پر جاتا ہے اور قتل سید الشہداء کی خبر بتاتا ہے، یہیں کے اوپر رک کر ایک بات عرض کرتا چلوں، جب یہ خبر مدینے میں پہنچی ہے اور بیان ہو رہا تھا تو ارشاد شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محمد حنفیہ اس وقت بیٹھے وضو کر رہے تھے، اور آپ نے جیسے ہی یہ خبر سنی ہے کہ فرزند رسول سید الشہداء قتل کر دیے گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ محمد حنفیہ کے بارے میں لکھا ہے۔ اور جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس جب قتل حسین کی خبر پہنچی ہے تو روایت نے لکھا ہے کہ آپ نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اتنا ہی نہیں کہا کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اگر میں کسی وجہ سے سید الشہداء کے ساتھ نہ جا سکا تو اللہ کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے دو بیٹے جناب اون و محمد سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے کام آگے۔ یہ اولاد ابو طالب میں سے دو مردوں کے تاثر ہیں، لیکن اب ذرا ام لقمان کا تاثر دیکھیے اور بنی ہاشم کا جو تاثر تھا، پھر جس کی بنیاد پر جب شہادت حسین کی خبر مدینے میں پھیلی ہے تو پھر مدینے سے ایک ظاہر حسین چلا ہے اور اپنے ساتھ ایک عظیم الشان انسان کو لے کر چلے جسے عطیہ کہا جاتا ہے۔ عمرو بن سعید بن عاص روضہ رسول پر پہنچ کر اہل مدینہ کو یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ حسین قتل کر دیے گئے۔ جب اس نے یہ بات سنائی ہے نا تو بس ام ہانی جو جناب مسلم ابن عقیل کی بہن تھیں اور جناب عقیل کی بیٹی تھیں، چند خواتین کو لے کر قبر رسول پر پہنچ گئیں، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ ام لقمان نے اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا دیا، اور قبر رسول پر گرا کر دو شعر پڑھیں جس سے پوری تاریخ کربلا کو محفوظ کر لیا، اور وہ شعر یہ تھے ماذا تقولون اذ قال النبی لکم ما فعلتم وانتم آخر الامم، اے لوگو دیکھو کل تم مرو گے اور تمہارا اور رسول خدا کا سامنا ہوگا، قیامت آ کے رہے گی، اگر کل اللہ کے نبی نے تم سے پوچھ لیا، تم اپنے آپ کو آخری امت کہہ رہے تھے، میری امت کہہ رہے تھے، تم نے میری اولاد اور میرے عزیزوں کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ کو تم نے
قتل کر دیا، جو خون و خاک میں غلطاں کربلا کی زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے، اور کچھ کو تم نے اسیر کر لیا۔ اگر کل اللہ کے نبی نے تم سے پوچھ لیا تو تم کیا جواب دو گے؟ یہ لقمان کا کردار تھا، وہاں کے اوپر مکمل کربلا کی تاریخ کو محفوظ کر لیا۔ یہی تو کربلا کی تاریخ ہے۔ مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے سروں سے، ان کے جسم سے ان کو سروں کو جدا کر لیا گیا تھا، اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا تھا۔ کہا اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا۔ یہی بنی ہاشم کا تأثر تھا قتل امام حسین علیہ السلام کا کے اوپر، جس نے اہل مدینہ میں بیداری پھونک دی۔ اسی کے نتیجے میں جب خبر پہنچی ہے کہ زہرا کا لال کربلا میں شہید کر دیا گیا، تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری مدینے سے چل پڑے، اور اپنے ساتھ ایک عظیم الشان انسان کو، جسے علماء نے لکھا ہے کہ وہ صحابی تو نہ تھے، عطیہ نامی ایک شخص ہیں جو تاریخ اسلام کی بڑی معتبر شخصیت ہیں، عطیہ، جنہوں نے ابن عباس کے سامنے، اور ابن عباس جن کے استاد تھے، ابن عباس کے سامنے 3 مرتبہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھی تھی عطیہ نے، اور 70 مرتبہ تلاوت قرآن پڑھا تھا۔ قرأت قرآن سے مربوط ایک علم ہوتا ہے، وہ 70 مرتبہ قرآن کو انہوں نے، تلاوت قرآن کو، قرآن کی کیسے تلاوت کی جائے، کیسے قرأت کیا جائے، 70 مرتبہ یہ دورہ کیا تھا، اور 3 مرتبہ تفسیر قرآن کا دورہ کیا تھا۔ ابن عباس کے پاس عطیہ کو لے کر گئے تھے، جوان اور نوجوان انسان تھے، بہت توجہ کریے گا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کی آنکھوں سے دکھتا نہ تھا، عطیہ لے کر چلے تھے کربلا کے میدان میں۔ یہ تو میرے نبی کا بھی فرمان ہے نا، لعن اللہ قاطع الصدرہ، جو بیری کے درخت کو کاٹ دیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ شہادت حسین کے بعد کربلا کے چٹیل میدان میں شہداء کی قبروں کو کیسے پہچانا جاتا؟ لکھا ہے کہ قبر حسین کے پاس ایک بیری کا درخت اٹھا، جب بھی کوئی ایک بیری کا درخت اگا، جب بھی کوئی زائر جانے والا سید الشہداء کی قبر کو جاتا تھا اور معصوم سے پوچھتا تھا کہ حسین علی مقام کی قبر کہاں ہے، قبر کہاں ہے، تو امام فرماتے تھے عند السدرہ، درخت سدرہ کے پاس پہنچ جاؤ، تمہیں قبر سید الشہداء مل جائے گی۔ متوکل کے زمانے میں وہ بیری کا درخت کاٹ دیا گیا تو متوکل کے دربار میں بیٹھا ہوا ایک انسان تعجب سے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم نے پیغمبر پاک کے اس حدیث کو سنا تھا مگر ہمیں اس حدیث کا معنی معلوم نہیں تھا، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو بیری کا درخت کاٹ دے، آج ہمیں اس کا معنی معلوم ہوا۔ بس عزیزان محترم، روزے 40 ابا عبداللہ الحسین گزر گئی ہے، ادھر سے اہل حرم شام سے رخصت ہو رہے تھے اور ادھر سے مدینہ سے ایک زائر امام حسین چلا ہے، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا مگر چلے، عطیہ کو لے کر چلے تھے۔ عطیہ کا بیان ہے کہ جابر جب کربلا کے قریب پہنچے ہیں نا تو جابر نے نہر فرات میں غسل کیا، اسی لیے تو روایت آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہوں گا کہ میدان محشر میں اذا کان یوم القیامت نادى مناد این زوار الحسین، جب قیامت آئے گی نا تو ایک منادی ندا دے گا زائرین حسین کہاں ہیں، تو فیقوم عنق من الناس لا یحصیہم الا اللہ، تو اتنی گردنیں اٹھ جائیں گی جنہیں صرف اللہ ہی شمار کر سکے گا۔ پھر آواز آئے گی فیقال لہم ما اردتم بزیارت الحسین، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں حسین کی زیارت کو آئے تھے، تو کہیں گے حبا للنبی وحبا لعلی وحبا لفاطمہ ورحمت اللہ، ہمیں تو نبی کا عشق لے کر آیا تھا،
ہمیں تو علی کی محبت لے کر آئی تھی، ہمیں تو فاطمہ کی محبت لے کر آئی تھی، ہمیں تو حسین کا عشق لے کر آیا تھا، ہم حسین کے عشق میں یہاں آئے تھے، تو آواز قدرت آئے گی، ھذا محمد و علی و فاطمہ والحسن۔ آنکھیں کھول کر تو دیکھو، اگر تم ان کے عشق میں آئے تھے تو یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن، الحقوا بہم، ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤ، فانتم معہم فی درجتہم، جہاں یہ ہوں گے وہاں تمہیں رہنا ہوگا، اجرکم علی اللہ۔ آواز آئے گی الحقوا بلواء رسول اللہ، دیکھو یہ لواء رسول اللہ ہے، تم لواء رسول اللہ سے، پرچم رسول اللہ سے ملحق ہو جاؤ، فینطلقون الی لواء رسول اللہ، پورا مجمع لواء رسول اللہ، پرچم رسول اللہ کی طرف جائے گا، فیکونون فی ظل، پرچم نبی گرامی ہوگا، زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اس پرچم کے زیر سایہ ہوں گے، واللواء فی ید علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور پرچم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، کائنات کا مولا آگے بڑھے گا، فیدخلون الجنت جمیعا، اور اس عظمت اور وقار کے ساتھ زائرین حسین کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی لیے تو روایت کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان نہیں ہے مگر محشر میں کف و افسوس ملے گا، اے کاش مجھے بھی زیارت سید الشہداء نصیب ہوئی ہوتی۔ جابر نے کہا، عطیہ نے کہا، جابر نے نہر فرات میں غسل کیا، غسل کرنے کے بعد ایک خاص قسم کا عطر لگایا، اور اس کے بعد عطیہ سے کہا کہ مجھے قبر حسین کے پاس لے جاؤ۔ قبر حسین کے قریب پہنچ گئے جابر، اپنا ہاتھ رکھا ہے قبر حسین پر نہ، تو ایک مرتبہ غش کھا کے گر گئے۔ عطیہ نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، جابر کو افاقہ ہوا، جابر نے سید الشہداء کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، قبر حسین سے خطاب کر کے آواز دے رہے تھے، ارے ایک حبیب بلا رہا ہے اور دوسرا حبیب جواب نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ عطیہ نے دیکھا کہ دور سے کوئی سیاہی نظر آ رہی ہے، جابر کو خبر دیا، جابر نے اپنے غلام سے کہا، ارے جاؤ دیکھو ابن زیاد کی فوج تو نہیں آ رہی ہے، یا دیکھو کہیں سید سجاد کا قافلہ تو نہیں آ رہا ہے۔ غلام دوڑا دوڑا بڑھا، ایک مرتبہ آ کر کہتا ہے کہ جابر سید سجاد اہل حرم کے ساتھ آ رہے ہیں، سید سجاد اہل حرم کو قبر حسین پہ لے آئے، اجرکم اللہ۔ زینب نے اپنے کو بھائی کے قبر پہ گرا لیا، اہل حرم نے نوحہ و مرثیہ کیا، مرثیہ کرنے کے بعد زار زار رو رہے تھے۔ جابر سے میرے امام نے بیان کیا ہوگا، جابر ارے میرے بابا کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا، میرے بابا کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا رہا، میرے بابا کو غسل و کفن نہ دیا گیا، اہل حرم کا بیان تھا، رباب قبر حسین پہ بیان کر رہی تھی۔ زینب نے رباب سے کہا، رباب مدینہ چلیے، اب ہم واپس مدینہ جا رہے ہیں۔ رباب نے کہا، شہزادی رباب مدینہ جا کے کیا کرے گی، میری سکینہ زندان شام میں سو رہی ہے، میرا اصغر یہاں سو رہا ہے، شہزادی یہ میرے والی و وارث کی قبر ہے، رباب مدینہ جا کے کیا کرے گی۔ رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ شہزادی میں اپنی شکینہ کو زندان شام میں چھوڑ آئی، میرا اصغر یہاں سو رہا ہے، یہ میرے والی و وارث حسین کی قبر ہے۔ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا وسر المستودع فیہا، 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔
خدا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد مرحومہ آمنہ بنت حاجی نتھو بھائی، بندے علی بھائی، کرم علی بھائی اور پریم جی، جعفری، مقادم، خوجا اور پٹیل فیملی کے تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں. ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کر. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. اے فوج اشکیا میرا اسلام رہے گا، قرآن رہے گا، میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے، اکبر کو رو چکے، علی اصغر کو رو چکے، ایک دوپہر میں باوفا لشکر کو رو چکے. پھر فوج بدنصب سے مخاطب ہوئے امام، حجت تمام کرتا ہوں سن لو میرا بیان. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. فرماتے تھے حسین کہ میں بے قصور ہوں، روشن ہے تم پہ چشم پیمبر کا نور ہوں. فاقوں سے میں نڈال ہوں، زخموں سے چور ہوں، زخموں پہ زخم پیاس کی شدت میں کھاؤں گا، لیکن میں نانا جان سے وعدہ نبھاؤں گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. دریا کو تم نے چھین لیا، میں نے کچھ کہا، پانی دکھا دکھا کے پیا، میں نے کچھ کہا، داغ اکبر جواں کا دیا، میں نے کچھ کہا. حق پر ہوں، میرے حق میں سینہ بول رہی ہے، سن لو وہ عزا میری زباں بول رہی ہے. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. مقصد ہے لا الہ کی بقا اور کچھ نہیں، وعدہ ہو زیر تیغ وفا اور کچھ نہیں، اس کے سوا لبوں پہ دعا اور کچھ نہیں. راضی ہو مجھ سے میرا خدا چاہتا ہوں میں ہوں حسین سب کا بھلا چاہتا ہوں. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. مقصد نہیں ہے جنگ ہمارا خدا گواہ، مقصد نہیں ہے جنگ ہمارا خدا گواہ، خط بھیج کے ہے تم نے بلایا خدا گواہ، بے جرم تم نے مجھ کو ستایا خدا گواہ. خنجر تلے بلند میں تکبیر کروں گا، اپنے لہو سے خواب پہ تحریر کروں گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. آ کر درے خیام پہ زینب کو دی صدا، اے میری غریب بہن آخری دعا، لے آخری سلام حسین غریب کا. مقصد ہے میرا کا یہ سبق تجھ کو یاد ہے، میری شریک کار مجھے اعتماد ہے. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. زینب تڑپ کے بولی کہ بھیا سمجھ گئی، بھیا تیرے اشارے کو بہنا سمجھ گئی، میں کیا تیری غریب سکینہ سمجھ گئی. خطبہ سے میں ہلاؤں گی قصر یزید کو، مرنے نہ دوں گی اب میں کسی بھی شہید کو. میں رہوں یا نہ رہوں.
رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا اے سرور و ریحان یہ لمحہ عجیب ہے نیزے پہ لب کشائے حسین غریب ہے زینب تمہاری شام غریبہ قریب ہے سب کچھ تیرے حوالے